رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، 100 سے ایک کم، جو ان کو یاد کرے گا جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، سب سے پاکیزہ تر کھانا جو آدمی کھاتا ہے وہ اس کے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور آدمی کی اولاد اس کی کمائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ مسلمانوں کی کون سی خصلت بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانا کھلانا اور ہر شناسہ و ناشناسہ کو سلام کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو گالی دینا اور برا کہنا گناہ ہے، اور اس سے لڑنا کفر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جو خود تو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مشکل درپیش ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھتا ہے تو شیطان اس کی نماز میں شبہ ڈالتا ہے، اس کو یاد نہیں رہتا کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ جب تم میں کسی کو ایسا اتفاق ہو تو بیٹھے بیٹھے 2 سجدے کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صاحب ایمان اچھے اخلاق سے ان لوگوں کا درجہ حاصل کر لیتا ہے جو رات بھر نفل پڑھتے ہیں اور دن کو ہمیشہ روزہ رکھتے ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا کہ وہ اپنے دونوں بیٹوں کے درمیان پیدل چلا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اس کا کیا حال ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ اس نے پیادہ پا چلنے کی نظر کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کی جان کو تکلیف دینے سے بے نیاز ہے، اور اس بوڑھے کو حکم دیا کہ سوار ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ اگر کسی مسلمان بندے کو حسن اتفاق سے خاص اس گھڑی میں خیر اور بھلائی کی کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی توفیق مل جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز عطا فرما دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے رب نے مجھ پر یہ پیش کیا کہ میرے لیے مکہ کے پہاڑوں کو سونے کا بنا دیا جائے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ، مجھے تو یہ پسند ہے کہ ایک دن پیٹ بھر کر کھاؤں تو دوسرے دن بھوکا رہوں، تاکہ جب بھوکا رہوں وہ تیری طرف زاری کروں اور تجھے یاد کروں، اور جب پیٹ بھروں تو تیرا شکر ادا کروں، تیری تعریف کروں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہم کے ساتھ مدینہ کے مشہور پہاڑ احد پر چڑھے تو وہ خوشی کے مارے ہلنے لگا، تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پاؤں مبارک اس پر مارا اور فرمایا، ارے احد تھم جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر گناہ میں سے جتنا چاہے اور جب چاہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، لیکن ماں باپ کی نافرمانی کے گناہ کا مواخذہ دنیا ہی سے شروع ہو جاتا ہے، اسے معاف نہیں کیا جاتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان دعائیں رد نہیں ہوتیں، لہٰذا دعا مانگا کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم کو جنت پسند ہے تو اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، کھلانے والے، تحریر کرنے والے اور صدقہ نہ دینے والے پر لعنت کی۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ گری سے منع فرمایا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے برا نام جس پر روز قیامت اللہ تعالیٰ کے ہاں شرمندگی ہوگی یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو شہنشاہ کہلوائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی جوتا پہنے تو داہنے پاؤں سے شروع کرے، جب نکالے تو بائیں سے شروع کرے۔ ہونا یوں چاہیے کہ دانا پاؤں پہننے میں پہلا ہو اور نکالنے میں آخری۔ حضرت ابو ہریرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 آدمی ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا سایہ فرماتا ہے۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں۔ اور خبردار کبھی جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑنا، کیونکہ جس نے قصداً نماز چھوڑی تو اس کے بارے میں وہ ذمہ داری ختم ہوگی جو اللہ کی طرف سے اس کے وفادار اور صاحب ایمان بندوں کے لیے ہے۔ اور خبردار شراب کا بھی نہ پینا، کیونکہ وہ ہر برائی کی کنجی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میرے خلیل و محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی ہے کہ اللہ کے ساتھ کبھی کسی چیز کو شریک نہ کرنا، اگرچہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں اور تمہیں آگ میں بھون دیا جائے۔